کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے، گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، باہر کے جب گھر سے باہر ہیں، حجرہ انور سے باہر ہیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے امت کے کام ہے، کبھی نماز پڑھانی ہے، کبھی غزوہ ہے، کبھی کچھ، کبھی امت کا انتظام ہے، کبھی کچھ معاملہ، کبھی صلح ہے، کبھی جنگ ہے۔ لیکن جب اپنے خاص حجرہ انور میں تشریف لاتے تھے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے تھے، دوسرا اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے دوسرے حصے میں، اور تیسرا اپنی امت کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اس میں خاص لوگوں کو بلا کے امت کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے، فلاں کا کیا ہے، فلاں کا کیا کرنا ہے، فلاں کا کیا کرنا ہے۔ اور ایک راز کی بات کہ جو فرماتے ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ وہ امت کے معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے، امت کی خیر خواہی میں دلچسپی لے رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس کا رتبہ بڑھ جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہمیت دینا شروع کر دیتے تھے کہ جو امت کے معاملات میں دلچسپی لیتا تھا زیادہ، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنی امت سے ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ دیکھیں، باپ ہے، اپنے بیٹے کو کھلونا لا کے دیتا ہے، ہاں، باپ چاہتا ہے میرا بیٹا خوش ہو، باپ کی توجہ کس پر ہے؟ کھلونے پہ نہیں ہے، باپ کی توجہ بیٹے پہ ہے یا بیٹی پہ، اولاد پہ ہے۔ اچھا، بیٹے کی توجہ کہاں ہے؟ باپ پر ہے، کھلونے، وہ کھلونے کو صحیح کر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ ابھی ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی، وہ اگر عید پہ یعنی ہر سال آتی ہیں، کہ بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو میرا بکرا ہے، یہ میں نے پالا ہے، میں اس کو کاٹ نہیں دوں گا آپ کو، اور گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو دے دو، ہم نے کاٹنا ہے، قربانی کے لیے لایا، نہیں یہ تو میرا بکرا ہے، آپ کاٹ دیں گے اس کو۔ تو بکرا محبوب ہو گیا کس کا؟ بچے کا، اور بچہ محبوب ہے اپنے باپ کا، بلا تشبیہ بلا مثال، بلا تشبیہ بلا مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کون ہے؟ یہ امت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پیار ہے، اللہ سے جو ہیں وہ تو ہیں، وہ تو اس کا ان کے اپنے رب سے جو معاملہ ہے، یعنی اس نسبت کو ہم نہیں جان سکتے، وہ تو عشق کی انتہائیں اور محبوبیت کی انتہائیں۔ لیکن مخلوق ہونے کے لحاظ سے جو ہم سے پیار ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو ہے، وہ کسی اور مخلوق سے نہیں ہے، نہ اتنا پیار جبریل سے، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ کسی فرشتے، نہ کسی اور سے، اتنا نہیں ہے جتنا اپنے امت سے ہے، بھلے گناہگار ہے یا نیک۔ اس امت میں بھی جو سمجھدار ہوتا ہے اور دیگر امتیوں کا خیال کرتا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی کوئی سرکار کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، امت کی خیر خواہی کرے، امت کے بارے میں سوچے، جو ہو سکتا کرے۔ یہ ایسے ہی نہیں بزرگان دین لنگر چلا رہے ہوتے تھے، خود کچھ نہیں کھاتے تھے، اور لوگوں کے لیے گھر بار چھوڑ کے تبلیغ دین کے لیے نکل گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ وہ کیا تھا؟ بظاہر تو کچھ نہیں ملتا تھا ان کو، کہ ہر بار چھوڑا، کسی نے شادی کی، کسی نے نہیں کی، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، محنت کی، ان لوگوں کی سختیاں برداشت کی۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں یہ سب سے مشکل کام ہے، تبلیغ دین کرنا، اس میں پریشانیاں آئیں، انہوں نے برداشت کی، ویلفیئر کا کام بھی کیا، لوگوں کی مدد بھی کی، دم درود کا کام بھی کیا، لوگوں کو دم کیا، تعویذ بھی لکھ کے دیے فی سبیل اللہ، ان کے کام بھی کیے۔ تو ہر طریقے سے انہوں نے چاہا کہ ہم
زیادہ سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لیں، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ امتیوں کی خدمت کریں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا مقام تھوڑا اچھا ہو جائے گا، اونچا مقام حاصل ہو جائے گا مجھے۔ وعلیکم السلام۔ تو جس کو سرکار کی بارگاہ میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے، محفل محمدی میں جس کو شمولیت اختیار کرنی ہے، جس کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہو کر پیش ہونا قیامت کے دن، امت کی بھلائی کا کام کر رہے، ایک ہی فارمولا ہے اس کا، امت کی بھلائی کا کام کریں، دینی دنیاوی جس طریقے سے ہو سکے۔ اچھا، امت میں کیونکہ انسان ہے، اس کی بیوی بھی امت میں شامل ہے۔ اب ذاتی معاملات کی وجہ سے اگر وہ جو نا بیوی کی محبت میں جو نا مبتلا ہے تو وہ تو ایک ٹھیک ہے، وہ تو ایک ذاتی بات ہے، لیکن اگر اس زاویے سے بھی دیکھنا شروع کر دے کہ ہے تو میری بیوی لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلمہ پڑھتی ہے نا، اگر میں اس کی خدمت کروں گا یا اس کے لیے کچھ اچھا کروں گا، اس کو کچھ چیز لے کر دوں گا یا اس کو خوش کروں گا کسی بھی طریقے سے، کسی جائز طریقے سے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے مجھ سے۔ اچھا، انسان کی اپنی اولاد ہے تو وہ اولاد، ایک تعلق تو اس کا یہ ہے اپنی اولاد سے، لیکن دوسرا تعلق یہ بھی تو ہے کہ یہ اولاد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ تو اگر اس حیثیت سے اس نے امت کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے اپنے اولاد کی خدمت کی، اس کو اچھا کھلایا پہلایا پہنایا، اچھی تربیت کی، اس کو نیکی کی تعلیم دی اور اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی اور اس کو اچھا اور قابل فخر کردار کا مسلمان بنایا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس کا سر اونچا ہوگا، اس کا چہرہ سرخ ہوگا، سرخ روح ہوگا، وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اس کو مقام و مرتبہ ملے گا۔ اسی وجہ سے، اسی لیے ہمارے خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کیسی خدمت کی امت کی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، امت کی حیثیت سے دیکھتے تھے بس۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے میں لو چل رہی تھی، اور مدینہ شریف عرب کی لو اور ایسی شدید لو تھی کہ لو چل رہی ہے، دھوپ شدید ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، سب لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس نے منہ پہ جو ہے وہ نقاب لیا ہوا ہے، موٹا سا کپڑا اوڑھا ہوا ہے، سر پہ کوئی اوڑھا ہوا ہے، اور وہ اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اونٹ کو جو ہے نا پکڑ کے لا رہا ہے، کہیں پہ جو ہے نا بند کر رہا ہے۔ میں نے بولا یہ اس تپتی یعنی دھوپ میں اور لو میں یہ کون ہو سکتا بندہ؟ لوگ تو اپنے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنا جب وہ شخص میرے قریب سے جو ہے نا گزرا، میں نے بولا کون؟ تو اس شخص نے نقاب ہٹایا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ خلیفہ تھے اس وقت۔ کہا کہ وہ فرمایا کہ اصل میں نا بیت المال میں صدقے کے کچھ اونٹ آئے ہوئے تھے، وہ رسی جو نا توڑا کے بھاگ گئے تھے، تو میں ان کو جمع کر رہا تھا کہ ضائع نہ ہو جائے، مسلمانوں کا مال ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے۔ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی تم نے ان کی پاسداری کیوں نہیں کی تم نے ان کی؟ میں نے کہا ہاں اتنا طاقتور عمر ہی ہو سکتا ہے جو اس دھوپ میں اونٹوں کو جمع کر رہا ہے۔ خادموں کو بھی نہیں بولا کہ ایک کام جب میں کر سکتا ہوں تو پھر خادم بھی امت میں شامل ہے، تو میں خادم کو پھر وہ کیوں دوں، تکلیف کیوں دوں؟ تو میں خود ہی کر لیتا ہوں کام۔ جیسے یہ خادم ہے تو میں بھی خادم ہی ہوں، میں سرکار کی امت کا خادم ہوں، تو میں سرکار کا خادم ہوں تو پھر امت کا محافظ ہوں میں۔ تو انہوں نے اپنی حیثیت یہ والی بنائی تھی، اور یہ حیثیت سب سے زیادہ حیثیت دلانے والی چیز ہے یہ بات
کہ اس اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے کہ میں جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رکھوالا ہوں۔ کسی بزرگ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کسی نے اور پوچھا کہ کیا رہا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا۔ کہا کس وجہ سے؟ بولا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق تھا، اس کی وجہ سے بخش دیا۔ بولا کیا تعلق؟ بولا میرے سرکار سے وہ تعلق تھا جو بکریوں کے مالک سے ریوڑ کو چرانے والے کتے کا ہوتا ہے، کہ ریوڑ کی بکریاں جب ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے تو کتا جو ہے وہ ان کو جمع کرتا ہے اور ان کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ تو میں وہ کتا تھا، اس حیثیت میں تھا کہ میں سرکار کی بھولی بھالی امت کی بھیڑوں کو جو ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں اور وہ بھیڑیے کے ہتھے نہ چڑھ جائیں کہیں، تو میں اس حیثیت سے امت کو جمع کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ کسی بد مذہب کے ہتھے نہ چڑھ جائے، کسی بھیڑیے کی ایمان کے بھیڑیے کے ہتھے نہ چڑھ جائے، تو میں یہ کام کرتا رہتا تھا۔ تو میری خدمت قبول ہو گئی اور بس یہی بہت ہے، میری بخشش ہو گئی۔ تو جیسے کہ خادم حسین صاحب نے کہا، یعنی اپنے لیے نہیں کہتے تھے وہ کتا پاک رسول اللہ تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہی تو سارے مقاموں سے بڑا جو ہے نا مقام یہی ہے، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جس کو سرکار کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو سرکار کی توجہ اپنی امت پہ ہے، ہاں جو ان کی خدمت کرے گا وہ میرا پیارا ہے۔ اب اس کے برعکس اگر کوئی کرے، امت کو گمراہ کرے، معاذ اللہ امت کو روحانی جسمانی تکلیف دے، کوئی ڈاکو بن جائے، کوئی چور بن جائے، کوئی خائن بن جائے، کوئی لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دے، تو وہ کیا ہوگا؟ اتنا ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مردود ہوگا وہ شخص۔ تو کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کا جواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، اور جب کسی مسلمان کو خوش کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اس کا ریوارڈ مجھے سرکار سے ملے گا، سرکار خوش ہوں گے میری امت کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تھا، جاؤ تمہیں یہ دیا، اور یہ کیا دیا سرکار خوش ہو کے دیکھ لیں گے، وہ ہو گئی بات پوری۔